کیا تمہیں لگتا ہے تم نے حویلی چھوڑ کے صحیح فیصلہ کیا؟ مجھے نہیں معلوم ممی، اس وقت تو مجھے اپنا ہر فیصلہ ہی غلط لگ رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہر فیصلہ۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ بولی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ دل بھر کے روئی تھی تاکہ دوبارہ نہ رو سکے۔ تمہارا حق اور جگہ یہاں محفوظ ہے۔ عائشہ بے اختیار ہنس پڑی اور کھڑی ہو کر چل دی۔ غیر موجودگی میں اگر تبادلہ مل جائے تو ایسی حاضری کی کیا اہمیت؟ وہ طنزیہ لہجے میں وہاں سے اٹھنے لگی۔ کیا تم ان حالات کا جائزہ لینے کا کوئی موقع نہیں دو گی؟ نہیں، ابھی نہیں ممی، شاید کچھ وقت کے بعد دے سکوں۔ اپنی بیٹیوں کی خاطر سے سوچو، ان کے مستقبل کے لیے ان کے والد کا سایہ بہت ضروری ہے۔ کیا یہ بات فیصل شہزاد نہیں سمجھ سکتے تھے؟ شاید انہوں نے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ پایا ہوگا۔ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں، ان کے لیے یہ سب بہت آسان ہے۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی ماں، میں شہزاد صاحب کو جاننے کا دعویٰ کرتی تھی، مگر شاید میں انہیں بھی نہیں جان سکی۔ میں نے انہیں ایک مضبوط مرد سمجھا تھا۔ سب سے مضبوط آدمی بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ فیصل نے اپنا مفاد دیکھا ہے، اس نے غداری کی ہے۔ عائشہ تلخی سے بولی، میں تمہیں معاف کرنے والی نہیں ہوں، مگر زندگی میں سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں سمجھوتا کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا امی۔ عائشہ اٹھ کر چلی گئی۔ مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، اس کا دل پھر دھڑکنے لگا۔ وہ بڑے سے بڑے مسئلے بھی صرف ایک بار رو کر خود کو سنبھال لیتی تھی، لیکن اس مرتبہ دل تھا کہ بار بار بوجھل ہو جاتا تھا۔ اس نے خود کو ملامت کی اور ان تمام لمحات کو یاد نہ کرنے کا عزم کیا۔ فیصل شہزاد کی بے وفائی کا غم تھا، عائشہ ان کی ساری اچھائیاں بھولنا چاہتی تھی، وہ ساری خوشگوار یادیں مٹا دینا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کی غداری کو بھلا کر اپنی زندگی میں خوش رہ سکے۔ ممکن تو تھا، لیکن شاید اتنا آسان نہ تھا۔ ان کے آنگن میں 5 پھول تھے اور اسے ان کی حفاظت کرنی تھی، ان کا مستقبل محفوظ بنانا تھا۔ ان کا حق ہی اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوبارہ رشتے میں بدلنا ایک تلخ حقیقت تھی، فی الحال وہ خود کو وقت دینا چاہتی تھی۔ فیصل شہزاد اس کو فون ملا رہے تھے، مگر عائشہ مسلسل ان کے فون کو نظر انداز کر رہی تھی۔ شہزاد صاحب نے کئی میسیجز بھیجے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ حویلی سے نکل کر فارم ہاؤس پر آئے تو وہاں بھی ان کا ذہن غیر حاضر رہا۔ فیصل قابو کھو رہے تھے، پتہ نہیں کیسا احساس افسوس تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ میسیجز پڑھتے ہی فیصل کا ہاتھ کانپنے لگا اور فون ہاتھ سے گر گیا۔ چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، سر بے اختیار نفی میں ہل رہا تھا۔ شہزاد صاحب نے عائشہ کو فون ملایا۔ اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیا تمہیں میرا میسج ملا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے عائشہ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری شادی تو ہو چکی ہے، گھر بس چکا ہے، میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عائشہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں علم بھی ہے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے؟ میں تمہارے خاندان کو رد کرتی ہوں اور تمہارے خاندان کے رسم و رواج کو بھاڑ میں جھونکتی ہوں۔ میں نے کسی قسم کی پابندی قبول نہیں کی تمہارے خاندان کی روایت کی۔ تمہیں بھی تو یہی تکلیف ہے، یہ میرے بس میں نہیں تھا، تو پھر کبھی بھی اتنے خراب خاندان میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ عائشہ تلخی سے بولی۔ فیصل خاموش رہا۔ واپس آ جاؤ پلیز۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عائشہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس دی۔ تم رہ سکتے ہو، جو غداری کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں غدار نہیں ہوں عائشہ۔ وہ پھر ہنس پڑی اور ذرا طنزیہ لہجہ اپنایا۔ کیا تم میرے بغیر رہ سکو گی؟ بہت سکون سے، انشاءاللہ۔ میری محبت کو اپنے دل سے نکال دو گی؟ مجھے یہ زحمت نہیں اٹھانی پڑی فیصل شہزاد، تم نے اپنا مقام اور محبت خود میرے دل سے ختم کر دی۔ محبت ایسے ختم ہو جاتی ہے اتنی آسانی سے؟ اس کے الفاظ کا زہر اس کی روح میں اترتا جا رہا تھا۔ فیصل کو لگا کہ وہ بھی دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ ہاں، جو ظلم میں نے تم سے کیا تم نے ختم کر دیا، اور جو بے اختیار تم سے ہوا اسے میں نے دل میں دبا دیا۔ رشتہ برقرار رکھنا بیکار ہے، یقیناً تم میرے دل میں وہ مقام اور محبت نہیں پا سکتے۔ دوبارہ تم نے مجھے بیٹے کی خواہش میں قربان کر دیا۔ تم مجھے اب ساتویں آسمان پر بھی لے جا کر بٹھا دو، پھر بھی مجھے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرا دل بہت سخت ہے، ظلم چاہے خود پر ہو یا کسی اور پر، وہ ترس نہیں کھاتا، نہ ہی پگھلتا ہے۔ میری خودداری بہت سخت ہے، میں تمہارے سامنے رہ بھی لوں گی، میں تمہاری حویلی میں بھی آ جاؤں گی، مگر میں کبھی تمہاری عزت نہیں کر پاؤں گی، تم سے دوبارہ وہ محبت نہیں کر پاؤں گی۔ تم اب میرے لیے میری بیٹیوں کے والد ہو، بس۔ تو اب خود سوچو، کیا فائدہ ایسے رشتے کا؟
عائشہ بہت سکون سے کہنے کے بعد خاموش ہو گئی اور فیصل شہزاد زاروں قطار روتے رہا۔ وہ بری طرح روتا رہا۔ فون پر ہی اس کی سسکیاں عائشہ سنتی رہی۔ ایسے مت کہو عائشہ، تمہاری محبت ہی تو میری زندگی تھی، قاتل تم خود ہو۔ میں نے تمہیں طلاق نہیں دوں گا، مر کر بھی نہیں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں وہ لڑکی کو ابھی طلاق دے دیتا ہوں، تم فون پر ہی رکو، میں اسے ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ شرم نہیں آتی تمہیں فیصل شہزاد، لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہوئے؟ عائشہ بھڑک اٹھی۔ شہزاد روتا رہا۔ تم اسے طلاق دے سکتے ہو جبکہ تمہارے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں، مگر مجھے نہیں دے سکتے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت۔ میرا دل تمہاری چاہت میں دھڑکتا ہے۔ میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عائشہ مجھے نہیں چاہیے جاگیرداری، کچھ بھی نہیں چاہیے، پلیز واپس آ جاؤ۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، جیسا تم کہو گی ویسا کروں گا۔ عائشہ نے فون بند کر دیا تھا اور خاموشی سے فون کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا تو وہ سختی سے انکار میں سر ہلا گئیں۔ فیصل کہنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تم جانتی ہو کہ حویلی والے کیسے ہیں۔ وہ تمہاری زندگی حرام کر دیں گے، تمہاری بیٹیوں کی زندگی بھی تباہ کر دیں گے۔ دنیا کے کسی کونے میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اپنے دل سے پوچھو اور ایک آخری فیصلہ کرو، اسے ایک موقع دو، کیا پتا وہ انصاف کرے، کیونکہ تمہاری بیٹیوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ بیٹا، 5 بیٹیاں ہیں، ان سب کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تمہیں ان کا حق محفوظ کرنا ہوگا۔ تھوڑا وقت حویلی میں گزار کر دیکھو، حالات کا جائزہ لو اور پھر آخری فیصلہ کرو۔ عائشہ گہری خاموشی سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی۔ کیا مجھے اپنی بیٹیوں کی خاطر اس شادی کو ایک موقع دینا چاہیے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے دل سے فیصل نکل چکے ہیں ماں۔ کیا واقعی وہ تمہارے دل سے نکل چکے ہیں؟ ہاں ماں، وہ جگہ اب میرے دل میں باقی نہیں رہی۔ میرا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں دوبارہ چاہ کر بھی انہیں دوبارہ نہیں چاہ سکتی۔ وہ اپنی والدہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، لیکن میں حویلی جاؤں گی، ایک آخری مرتبہ کچھ عرصے کے لیے اپنی بیٹیوں کا حق لے لیں۔ وہ بالکل سیدھے انداز میں بولی۔ کیا تم فیصل شہزاد کو ایک موقع نہیں دو گی؟ نہیں ماما، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، میں انہیں ایک اور موقع نہیں دوں گی۔ وہ تلخی سے کہنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دل ہی دل میں فیصل سے مخاطب ہوئی۔ تم سے میں نے تمہاری بے وفائی کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی عائشہ نہیں۔ وہ حویلی کے وسیع صحن میں داخل ہوئی اور سامنے موجود اجنبی چہرہ اسے دیکھ کر مدھم پڑ گیا۔ وہ مدھم پن عائشہ فوراً پہچان گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ فیصل کی دوسری بیوی ہے۔ ایک نظر مائرہ پر ڈالتے ہی عائشہ آگے بڑھنے لگی۔ تبھی فیصل شہزاد دوڑتے دوڑتے آیا۔ انہوں نے زینب کو اپنی گود میں اٹھایا اور حوریہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، مگر عائشہ شہزاد صاحب کو دیکھنے کے بجائے مائرہ کو دیکھنے لگی۔ دل میں ایک طوفان سا اٹھا، مگر وہ کیسے ظاہر کرتی؟ دل پر پتھر رکھ کر فیصل کو دیکھا۔ تو تم آ گئی ہو اپنی بیٹیوں کے لیے؟ اس نے ایک اجنبی کی نظر ان پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ تو فیصل، تم اس کے ساتھ رہو گے؟ عائشہ اور ماہرہ خاموش نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ملکہ جیسی شان والی خوبصورت لڑکی 5 بیٹیوں کی ماں کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ مائرہ کو لگا کہ وہ تو اس سے بھی چھوٹی دکھ رہی ہے۔ اسے بے اختیار احساس کمتری نے گھیر لیا۔ فیصل شہزاد کیسے بے چین ہو رہے ہیں؟ مائرہ کا دل مزید جل اٹھا۔ وہ دونوں وہاں سے ایسے گزرے جیسے مائرہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ فیصل کے آنے کا وقت تھا اور وہ اسی لیے یوں سور کر کھڑی تھی کہ کوئی بات ہو جاتی، مگر شہزاد صاحب اس پر نظر ڈالے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا تم بھی میرے۔ اس سے پہلے کہ فیصل کی بات مکمل ہوتی عائشہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں صرف اپنی بچیوں کے لیے آئی ہوں۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، صاف جواب دے کر عائشہ کمرے سے نکل چکی تھی اور فیصل کی موجودگی میں وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ لیپ ٹاپ پر مختلف قسم کے کورسز کرتی یا بچوں میں مصروف رہتی، اور حالات کا سب سے زیادہ فائدہ مائرہ کو ہوا تھا۔ وہ فیصل شہزاد کی توجہ حاصل کرنے کی کوششیں مزید دگنی کر چکی تھی۔ تم ویسے بھی میرے ساتھ ایک کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتی، تو میں نے سوچا کہ میں مائرہ کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں، فیصل نے کہا تو عائشہ ہنس تھی، طنزیہ اور دل جلانے والی ہنسی، مزے سے۔ ویسے بھی مجھ سے تو اب کچھ حاصل نہیں ہونے والا، بس وہاں چلو جا کر قسمت آزماتے ہیں۔ اب جب لاٹری خریدی ہے تو اسے استعمال بھی کریں گے، قسمت آزمائیں گے۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جب فرق پڑتا تھا تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا،
راستہ نہیں تھا تو نیا راستہ اپنا لیا، اب اسی پر چل کر منزل پا لی، عائشہ بے رخی سے کہتی، رخ موڑ لیتی ہے۔ پھر پچھتاوے کی بات مت کرنا۔ پچھتائی تو میں تم سے محبت کر کے، میری محبت تمہارا نقصان ہے، زندگی کا سب سے بڑا نقصان، عائشہ فیصل کی آنکھوں میں دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولی۔ شہزاد صاحب اچانک اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، کچھ ہی لمحات میں وہ کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ عائشہ گہری سانس لے کر خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ شادی کے 5 مہینے بعد فیصل کو اپنے کمرے کے دروازے پر سنجیدہ انداز میں کھڑے دیکھ کر ماہرہ حیران رہ گئی۔ آج میں یہاں سوؤں گا، تم جا کر باہر چلی جاؤ۔ وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور معصومیت لیے ہوئے ان کے قریب آ گئی۔ 5 مہینے بعد آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھے باہر بھیج رہے ہیں؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ آپ مجھ پر کچھ لمحے صرف کر سکیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں ملک صاحب، کیا میرا آپ پر کوئی حق نہیں؟ میں شادی کے پہلے دن سے آپ کی منتظر ہوں، مجھے کمرے سے باہر جانے کو مت کہیے۔ آخرکار اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور شرماتے ہوئے کہا۔ فیصل نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ ماہرہ نے دروازہ بند کر دیا، دل میں جیسے بلیاں چھلانگے لگا رہی تھی۔ پلٹ کر اس نے معصومیت بھری نظر ان پر ڈالی۔ آپ کا سر دبا دوں مالک صاحب؟ نہیں۔ پیر دبا دوں؟ نہیں۔ لڑکی میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں؟ وہ اچانک رو پڑی۔ فیصل شہزاد حیران رہ گئے۔ رک جاؤ، وہ جیسے غصے میں آ گئے تھے۔ ماہرہ گھبرائی ہوئی اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھتی رہی۔ اس دوران اس کا دوپٹہ ایک طرف گر چکا تھا۔ کیا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ پلیز خاموش ہو جاؤ، شہزاد صاحب بیزاری سے بولے۔ مگر ماہرہ پلنگ پر پیر اٹھا کر بیٹھی رہی۔ اب آپ روز یہیں آئیں گے؟ پھر معصومیت سے پوچھتی وہ ان کے مزید قریب آ گئی۔ پتہ ہے، مجھے لگا تھا میری شادی بھی روایتی شادیوں جیسی ہوگی، مگر آپ تو بہت ہی مغرور ہیں ملک صاحب۔ ماہرہ ان کے بازو پر ہاتھ رکھے ان کے قریب آ چکی تھی۔ اور آپ شادی کی رات آئے ہی نہیں، میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ وہ آنکھوں میں بس کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کی باتیں فیصل کے ذہن و دل میں گونج رہی تھیں اور ماہرہ اپنا سر ان کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ فیصل کے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ معصوم بنی ماہرہ اپنی ندامت کا تحفہ پیش کرتی انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آپ کی خوشبو بہت اچھی ہے ملک صاحب، وہ لہجے میں خمار بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے آپ کو بہت پسند کرتی تھی۔ ماہرہ پیش قدمی کر رہی تھی اور فیصل شہزاد کمزور پڑنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد شہزاد صاحب وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ ماہرہ فاتحہ آنکھوں میں چمک لیے مستقبل کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کر چکی تھی۔ لیکن صبح وہ سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ماہرہ کو اپنے حصے میں دیکھ کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ شکریہ ادا کرنے، فیصل شہزاد کو میرے پاس بھیجنے کا شکریہ۔ اب میں واقعی خود کو جاگیردار کی بیوی کہہ سکتی ہوں۔ عائشہ نے اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس دیا۔ بے وقوف لڑکی، ماہرہ اس کے ہنسنے پر حیران تھی۔ عائشہ اتنی پرسکون کیوں تھی؟ کیا اسے فرق نہیں پڑا تھا؟ جاؤ اور یہ خوشخبری اپنی ساس کو بھی سناؤ، اور اگر ممکن ہو تو حویلی میں بھی لوگوں کے لیے، ان کے لیے ایک نئی اور اچھی تفریح ہو سکتی ہے۔ عائشہ اس کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے چل دی۔ ماہرہ الجھن میں گھرے واپس پلٹ گئی۔ وہ جا رہی تھی جب سامنے فیصل آتے دکھائی دیے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو بس بڑی بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی کہ آپ کو میرے پاس بھیجا، مگر وہ تو برا ہی مان گئی، دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ماہرہ منہ بسور کر بولی اور فیصل کا چہرہ سفید ہو گیا۔ شہزاد صاحب اچانک ایک طرف ہٹے اور اندر کی طرف بھاگے۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آدھی رات کو کمرے سے نکل کر دیر تک بیٹھے رہے، پوری رات پریشان رہے، مگر خود کو سمجھاتے ہوئے مشکل سے صبح اس کی طرف آئے تھے۔ لیکن یہ جان کر ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ عائشہ جان چکی تھی۔ فیصل اندر آئے تو عائشہ بے نیازی سے لیپ ٹاپ پر مصروف دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ ناشتہ کر لیں، میں بچوں کے ساتھ کر چکی ہوں، بے نیازی سے کہنے لگی، آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں۔ شہزاد صاحب سوچنے لگے کہ یہ شکریہ ادا کر رہی ہے ان سے، ہلکے انداز میں کہا۔ فیصل اسے دیکھ کے رہ گیا۔ میں کسی اور کی باہوں میں چلا گیا اور تمہیں اب بھی فرق نہیں پڑا؟ عائشہ نظریں اٹھا کر طنزیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں اتنا ڈرامہ کرتے ہو کہ میری ضد میں تم اس کے پاس گئے، کل کو بچہ بھی ہوگا تو کہو گے میری ضد میں اس کی گود بھر دی؟ کم آن فیصل شہزاد، عملی بنو اور یہ بات قبول کرو کہ تم غدار اور کمزور مرد ہو، ایک عام اور بہت ہی عام مرد۔ یہ جملہ فیصل کی خودداری پر کسی کوڑے کی طرح لگا تھا۔ مجبوریاں، ضد، دکھاوا، ان سب بہانوں سے اپنی غداری چھپانے کی کوشش مت کرو، اور اب تو مہر بھی لگا چکے ہو تم اپنی غداری پر۔ ٹھیک ہے، میں ہوں غدار، شہزاد صاحب شکستہ لہجے میں بولے۔
مجھے پرواہ نہیں، عائشہ ناتعلقی سے کہہ کر دوبارہ لیپ ٹاپ میں غرق ہو گئی تھی، اور پھر فیصل اگلے 10 دن تک اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ بچوں کے کمرے سے ہی ان سے مل کر کھیلتے رہتے اور بس انتظار کرتے کہ عائشہ سامنے آئے، مگر وہ سامنے بھی نہیں آتی۔ فیصل کی خودداری رکاوٹ بنتی تھی، ورنہ دل تو اس کی ایک جھلک کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ ماہرہ ان کے پاس آ جاتی، اگر شہزاد صاحب کمرے میں نہیں آتے تو وہ خود ہی فارم ہاؤس کی بیٹھک میں ان کا کھانا دینے چلی جاتی، خود انہیں میسج کر کے بلاتی۔ وہ کبھی آ جاتے، کبھی نہیں۔ فیصل عائشہ کے میسج کا انتظار کرتے رہتے، مگر وہ آن لائن ہونے کے باوجود انہیں کوئی میسج نہیں کرتی تھی۔ شہزاد صاحب دن میں کئی بار اس کی واٹس ایپ چیٹ کھولتے، اس کی تصویر دیکھتے، اپنی اور اس کی ساتھ بنائی ہوئی تصاویر دیکھ کر گہرے افسوس میں ڈوب جاتے، اور وقت یوں ہی گزرنے لگتا۔ فیصل کو لگا وقت گزرنے کے ساتھ عائشہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ مصروف سے مصروف تر ہوتی گئی۔ شہزاد صاحب وہاں جاتے تو اسے دیکھتے رہتے، مگر وہ نگاہ تک نہ اٹھاتی۔ فیصل کے لیے وقت رک سا گیا تھا، وہ سکون کے لمحات کی تلاش میں صرف اس کی ایک جھلک کے محتاج ہو گئے تھے، اور انہی دنوں عائشہ نے فیصل کے دیے ہوئے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے ضرورت نہیں رہی۔ کیا مطلب؟ کیوں ضرورت نہیں رہی؟ میری بیٹیوں کا حق ہے، بیٹیوں کا مستقل حق مجھے منتقل کرو، خرچے کی ضرورت نہیں، میں اب خود کماتی ہوں۔ وہ خود کماتی ہے؟ فیصل کی موجودگی میں؟ کیسے؟ مگر وہ تو حویلی سے نکلتی بھی نہیں۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ میں فری لانسنگ کر رہی ہوں، لیکن کیوں نہیں؟ عائشہ فیصل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شہزاد صاحب کو اس کی آنکھوں کی مدھم روشنی ایک عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ عائشہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔ شہزاد صاحب ایک قدم آگے آئے تو عائشہ ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہارا لمس بھول چکی ہوں۔ فیصل کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ شہزاد صاحب نے بے اختیار سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تم بہت ظالم ہو، تم سے کم نہیں۔ عائشہ چھیڑنے والے انداز میں مسکرائی۔ مبارک ہو مالک صاحب۔ تبھی ماہرہ اندر آئی، ہاتھ میں مٹھائی تھی اور چہرے پر خوشی کا اظہار۔ آپ باپ بننے والے ہیں، مبارک ہو۔ عائشہ نے ہنس کر ماہرہ کا کندھا تھپتھپایا اور مٹھائی کے ڈبے سے ایک مٹھائی نکال کر کھائی اور دوسری اٹھا کر ماہرہ کو کھلائی۔ اسی میں سے تھوڑی سی فیصل کو بھی دی۔ سب کچھ پلٹ گیا۔ فیصل ایک عجیب سا احساس لیے کھڑا تھا۔ عائشہ جاتے ہوئے ان کا سارا سکون ساتھ لے گئی۔ ناقابل قبول تصویر بن گیا تھا۔ پہلی بار اسے پانا اتنا مشکل نہیں لگا تھا، مگر پا کے کھو دینے کا درد اور بھی ظالم تھا۔ فیصل کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے رو دے۔ تم خوش نہیں ہو؟ ماہرہ انہیں یوں دیکھ کر بولی۔ شہزاد صاحب بغیر جواب دیے وہاں سے چلے گئے تھے، اور ماہرہ مدھم چہرے لیے وہیں کھڑی رہی۔ ماہرہ زور زور سے رو رہی تھی، اور نفیسہ بیگم پریشان چہرہ لیے بیٹھی اسے روتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جادوگرنی میرے بیٹے کو جیتے جی کھا گئی، تم ابھی سے ہار مان گئی؟ وہ کسی صورت ہار نہیں مانتی، اور فیصل شہزاد وہ جیسے میرے وجود سے بے نیاز ہے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے کہ اتنی جلدی مجھے اولاد ہو گئی۔ اماں خود سے تو انہوں نے مجھے کبھی پوچھا تک نہیں۔ ماہرہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ تم پریشانی مت لو، میں جلد اس کا بندوبست کرتی ہوں، نفیسہ بیگم تلخی سے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنکھ سی اتر آئی تھی۔ ماہرہ کے دل کو حوصلہ ملا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب کر کے تم فیصل کو دوبارہ پالو گی؟ عائشہ دھاڑ رہی تھی۔ راحیلہ بچوں کو اندر لے جاؤ، اور دروازہ تب تک مت کھولنا جب تک میں باہر دروازہ نہ بجاؤں۔ اسی دوران نفیسہ بیگم عائشہ کو طنزیہ انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ اپنے ہیرے کو چھپا کر ایسے رکھ رہی ہو جیسے کوئی چرا لے جائے۔ چورا کر تو ایک ہیرا تمہیں بھی لے آیا تھا، اور پھر جو حالات بنے وہ تمہاری ہی وجہ سے تھے، تو پھر تم جیسی بلاؤں سے میں اپنا ہیرا کیوں نہ چھپاؤں؟ یہ سن کر نفیسہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بکواس کرنے کی؟ ابھی تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ میں خود بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہاں ایسے ہی نہیں جاؤں گی، اپنی بیٹیوں کا حق لے کر جاؤں گی۔ ارے دیکھو اس کی زبان کو، یہی زبان کے تیز لہجے ہیں کہ میرا بیٹا آدھا رہ گیا ہے۔ اب تو تمہارا بیٹا جانے اور تم جانو، اور بیٹے کو پورا ہونے کے بعد سب کچھ مل چکا ہے۔ کس نے اسے کہا کہ وہ میرے غم میں آدھا ہو جائے؟ بے ادب لڑکی، تم ایک جاگیردار کے بارے میں اس طرح کیسے بات کر سکتی ہو؟ جیسے میں کر رہی ہوں، اب بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ عائشہ سر میری سے کہتی وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ نفیسہ بیگم سر پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گئی۔ تمہاری لاڈلی بیوی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ملازمین کے سامنے رسوا کر دیا، تمہاری اتنی بےزتی کر دی، تمہیں کیا کچھ نہیں کہا؟ نفیسہ بیگم روحانی سی ہو کے بولی تھی۔
آپ وہاں کیوں گئی تھی امی؟ کیا مطلب کیوں گئی تھی؟ کیا جا بھی نہیں سکتی تھی؟ اور اس کی باتیں سن لو، کہتی تھی بس بیٹیوں کے حق کے لیے یہاں موجود ہے، حق ملتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ بات سنتے ہی فیصل کا خون جم گیا۔ اب مزید کوئی بات کیے بغیر شہزاد صاحب وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کا رخ اپنے ذاتی حصے کی طرف تھا، وہ حصہ جو انہوں نے بہت شوق سے بنوایا تھا۔ دل میں بہت سے خواب تھے جن میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا تھا، سب کے سب ادھورے رہ گئے تھے۔ اپنے ذاتی حصے میں داخل ہوئے تو عائشہ سامنے ہی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، آنکھوں پر کالی پٹی بندھی تھی اور بچیاں اس کے گرد گھوم رہی تھیں، اسے چھو رہی تھی اور عائشہ دوڑ کر انہیں پکڑنے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ فیصل سب کچھ بھول گئے۔ ان کا دل بہت تڑپا تھا۔ عائشہ مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اس کے سنہری بال ہوا کے جھونکے میں لہر رہے تھے۔ وہ ان 5 بچیوں کی ماں کم اور بڑی بہن زیادہ لگ رہی تھی۔ شہزاد صاحب وہاں کھڑے اس منظر میں کھو سے گئے تھے۔ عائشہ یوں ہی گھومتی پھر رہی تھی اور فیصل بے اختیار آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ ان سے ٹکراتی پیچھے ہٹی، اس سے پہلے ہی شہزاد صاحب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ اسی لمحے عائشہ نے پٹی کھینچ کر اپنی آنکھوں سے اتار دی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور چہرہ سرخ انار کی طرح ہو چکا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر بولی۔ ڈیڈی یہاں ہے۔ 4 سالیہ آمنہ اور عثمان اس کے پیچھے لپکے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، شہزاد صاحب ماں سے پوچھ رہے تھے۔ تم نے ان سے کیا کہا ہے؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہے تھے۔ تم بتاؤ، تمہاری والدہ نے تم سے کیا کہا ہے؟ عائشہ پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم بیٹیوں کے حقوق کی بات کر رہی تھی۔ ہاں، اس میں غلط کیا ہے؟ کچھ غلط نہیں ہے، ساری کائنات تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، مگر تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں جاؤں گی، مجھے کائنات نہیں چاہیے، بس اپنی بیٹیوں کا حق چاہیے، اور پھر میں تم لوگوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی جان دے دوں؟ فیصل تلخی سے بولے۔ تمہاری جان کا میں کیا کروں گی؟ شاید تب تمہیں مجھ پر ترس آئے۔ یار، میں یہ سب باتیں بار بار نہیں کر سکتی، سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ میں تمہارا ہوں، فیصل نے عائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جسے اس نے چھڑا لیا۔ شہزاد صاحب اسے دیکھتے رہ گئے۔ تم میرے نہیں ہو، کبھی بھی نہیں تھے، تم صرف جاگیردار تھے جسے اپنی جاگیرداری عزیز تھی۔ خدا تمہیں بیٹا دے اور تم ساری عمر میرے سائے سے بھی دور رہو۔ میں بے چین ہو گیا ہوں، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ میری بیٹیاں یہاں قید ہیں، میں انہیں حویلی میں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ آپ خود بھی اپنے خاندان کی زہریلی سوچ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں انہیں یہاں نہیں رکھ سکتی، اگر وہ یہاں رہیں گی تو ان کی ذہنی صحت خراب ہو جائے گی، ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا، وہ حقارت کا احساس محسوس کریں گی۔ بچوں سے کسی کو کیا دشمنی ہوگی عائشہ؟ تم انہیں کسی سے ملنے جلنے نہیں دیتی، انہیں کچھ وقت کے لیے یہاں چھوڑو، وہ اس ماحول کو سمجھیں گی اور وہاں انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ فیصل شہزاد کی بیٹیاں ہیں۔ واقعی؟ چلو میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں تمہارے کہنے پر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ انہیں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ کاش کہ ایسا ہی ہو، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں کہ بیٹیاں والد سے دور رہیں۔ اس دن کے بعد عائشہ نے بچوں کو حویلی میں باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ملازمین کی نگرانی میں انہیں باہر بھیج دیا جاتا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر ماہرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ 1 ہفتے تک جشن منایا گیا، روز ڈھول کی تھاپ پر باہر ناچ گانے کا سماں ہوتا۔ فیصل شہزاد فارم ہاؤس پر اپنے وارث کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش پر دل سے خوش تھے، مگر ایک خلش تھی جو ختم ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوئی تھی، جو آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھی، جس میں ہر وقت ایک جلن سی رہتی تھی۔ شہزاد صاحب چاہ کر بھی خود کو عائشہ کے طلسم سے باہر نہیں نکال پا رہے تھے۔ ماہرہ خوش تھی کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا تھا اور وہ اس حویلی کی اصل مالکہ بن گئی تھی، لیکن وہ حال، وہ تاثرات اور وہ منظر اسے اب بھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے، جنہیں دیکھنے کی چاہ میں وہ عائشہ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ عائشہ تو اپنے میں مگن رہتی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے، فیصل شہزاد کہاں ہے، کہاں نہیں ہے۔ ماہرہ ان کے پاس آ جاتی، اگر شہزاد صاحب کمرے میں نہیں آتے تو وہ خود ہی فارم ہاؤس کی بیٹھک میں ان کا کھانا دینے چلی جاتی، خود انہیں میسج کر کے بلاتی۔ وہ کبھی آ جاتے، کبھی نہیں۔ پیدائش کے 1 ہفتے بعد فیصل شہزاد اپنے بیٹے ارشد کو لے کر عائشہ کے پاس آئے تھے۔ میں یہ ننھا مہمان تم سے ملوانے لایا ہوں، وہ خوش دلی سے بولی۔ عائشہ نے اپنی بیٹیوں کو بلا کر انہیں چھوٹے بھائی سے ملوانے کی کوشش کی اور فیصل کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک لفافہ بچے کی گود میں ڈال دیا۔
اس نے کھلے دل سے شہزاد صاحب کی خوشی کو خوش آمدید کہا تھا، اور تبھی وہاں کوئی دوڑتی ہوئی آئی اور جھپٹ کر فیصل کے ہاتھ سے ارشد کو لے لیا۔ آپ میرا بیٹا یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ اس عورت کا سایہ بھی میرے بیٹے پر پڑے، اور پلیز انہیں اس سے دور رکھیں۔ ماہرہ نے عائشہ کا ہاتھ ارشد کے سینے سے ہٹایا تھا۔ عائشہ بالکل ساخت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو وہاں سے بھیج دیا، جبکہ فیصل خون آلود نظروں سے ماہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا ملک صاحب، مگر میں نہیں چاہتی کہ حسد میں وہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کر دے۔ مجھے جادو ٹونے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر ماہرہ نے اپنی آواز تھوڑی مدھم کر لی، اور اسی لمحے فیصل شہزاد نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ تمہاری طرح سوچنے والی عورت نہیں ہے، نہ وہ جادو ٹونے پر یقین رکھتی ہے، اور نہ ہی وہ ایسی گالی گلوچ کر سکتی ہے۔ یہ باتیں تمہارے دماغ میں آئی ہیں تو تم یہ سب کچھ کر سکتی ہو۔ تمہاری ضمانت میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اگر تم میرے بچے کی ماں نہ ہوتی تو میں اسی لمحے تمہیں اس حویلی سے باہر نکال دیتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم عائشہ کے بارے میں اور میری بیٹیوں کے بارے میں اس طرح بات کرو؟ شہزاد صاحب اس پر غصے میں تھے، اور ماہرہ ہاتھ چہرے پر رکھے بے یقینی سے فیصل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے تو کہا تھا بیٹا پیدا کر لو اور پھر جو چاہو کرو، کسی کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن یہاں تو بیٹے کے والد بھی اس کی جان لینے کو تیار تھے۔ پلیز فیصل شہزاد، اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، میری بچیاں پریشان ہوں گی، عائشہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اسے جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ شہزاد صاحب وہاں سے جانے لگے، تبھی عائشہ نے پیچھے سے ایک اور جملہ کہا، اور آئندہ بچے کو یہاں مت لانا۔ فیصل وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ ماہرہ پلٹ کر اس کی طرف مڑی۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ہر چیز کی ذمہ دار تم ہو، تمہاری ہی وجہ سے۔ فیصل شہزاد نے آج تک مجھے میرا مقام نہیں دیا، یہاں تک کہ میں اس حویلی کی وارث کی ماں ہوں۔ میں نے انہیں بیٹا دیا ہے، لیکن تمہاری اہمیت آج بھی ان کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ تم یہاں سے کیوں نہیں چلی جاتی؟ تمہیں تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماہرہ عائشہ پر چلائی تھی۔ عائشہ ہنس دی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے یہاں سے چلے جانے سے تمہیں تمہارا مقام ملے گا تو میں چلی جاؤں گی، لیکن اپنی مرضی سے، مگر فکر مت کرو، بہت جلد چلی جاؤں گی۔ اور ہاں، یہ مت سمجھو کہ میں کمزور ہوں، یہ کمزوری نہیں ہے۔ یہاں سے جاؤں گی، میں یہاں سے اس لیے جاؤں گی کیونکہ میں بہت مضبوط ہوں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے طاقت کے لیے، مجھے حویلی اور جاگیردار کی بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اپنی طاقت ہی میری اصل پہچان ہے۔ مجھے پہچان پانے کے لیے کسی کی بیوی ہونا ضروری نہیں، اور اگر میں چاہوں تو ایک ہی پل میں تمہیں اس حویلی سے نکال سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ یہ میری فطرت میں نہیں ہے۔ باقی سب باتیں ایک طرف ہیں، لیکن فیصل شہزاد کی محبت میرے لیے الگ ہے۔ اس نے آئندہ کبھی بھی کسی بھی حوالے سے میری بیٹیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ پہلی دفعہ تھی، میں جانے دے رہی ہوں، اگلی دفعہ جانے نہیں دوں گی۔ اب یہاں سے جاؤ۔ عائشہ باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد نفیسہ بیگم وہاں آ گئی اور عائشہ پر خوب چیخی چلائی، یہاں تک کہ بہت ہی گندی زبان استعمال کی۔ انہوں نے اس کی بیٹیوں کو جانے کیا کیا کہا، چیزیں توڑ پھوڑ کے رکھ دی۔ عائشہ کہتی رہی کہ میری بچیاں پریشان ہو رہی ہیں، آپ پلیز یہاں سے تشریف لے جائیں، تماشا نہ کریں۔ لیکن نفیسہ بیگم کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ یہ دن عائشہ کے لیے آخری کیل ثابت ہوا تھا۔ ان کے نکلتے ہی عائشہ نے کمرے کی ٹیپ نکالی اور اپنا اور بچوں کا سامان لیا اور راحیلہ کی مدد سے ڈرائیور کو پشت گیٹ پر بلایا۔ آپ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں؟ راحیلہ نے اداسی سے کہا۔ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ نہیں راحیلہ، ابھی بچوں کا خرچہ بھی ہے، مجھے گھر کا انتظام کرنا ہے، میں والد کے گھر نہیں جا رہی، میرے پاس اتنی بچت نہیں کہ تمہیں تنخواہ دے سکوں، اگر صرف 2 وقت کا کھانا مل جائے تو بھی میں ٹھیک ہوں گی، راحیلہ نرمی سے بولی۔ وہ بچوں سے بہت منسلک تھی، ان کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عائشہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ فیصل شہزاد آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ انہیں معاف کیوں نہیں کر پائیں؟ محبت تو کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ وفا بھی ضروری ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا انسان ذہنی اذیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور میں نے کوشش کی تھی اپنا دل نرم کرنے کی، مگر میں چاہ کر بھی اپنا دل ان کے حق میں بدل نہ سکی۔ وہ عزت اور مقام میں انہیں نہیں دے پاؤں گی، اور جو بچی کچی محبت ان کے لیے میرے دل میں ہے، میں اسے چھپانا سیکھ گئی ہوں۔ اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ ابھی 28 سال کی بھی نہیں ہوئی، اتنی لمبی زندگی کیسے گزاریں گی؟
اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ عائشہ ہنس تھی۔ حویلی بہت پیچھے رہ گئی تھی، سب بہت پیچھے رہ گیا تھا اور عائشہ آگے نکل چکی تھی اپنے نئے خوابوں کے سہارے۔ اس نے فیصل شہزاد کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ اور بچے کہاں ہیں؟ شہزاد صاحب اپنی والدہ سے پوچھ رہے تھے۔ عائشہ کا فون بند تھا اور ان کا ذاتی حصہ خالی تھا۔ وہ تو چلی گئی ہے۔ کہاں چلی گئی؟ اور میرے گھر کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ تھوڑ پھوڑ کس نے کی؟ فیصل الجھے ہوئے تھے۔ تمہاری پیاری بیوی کے علاوہ اور کون کرے گا؟ وہ تو 10 دن پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی اس کی اور ماہرہ کے درمیان۔ ماہرہ تو بری طرح روتے ہوئے وہاں سے آئی تھی۔ شکر ہے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس نے۔ امی وہ ایسا نہیں کر سکتی، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بتاؤ وہ کہاں گئی ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ تو 10 دن سے یہاں نہیں ہے۔ کیا وہ 10 دن سے یہاں نہیں ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ شہزاد صاحب بالکل بگڑ چکے تھے۔ ہمیں تو لگا اس نے تمہیں خود ہی بتا دیا ہوگا، ہمارا دھیان دینا اسے پسند ہی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہم کہتے وہ بے نیازی سے کہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ فیصل کچھ کہتا ان کا فون بجنے لگا۔ فیصل بیٹا تم کیسے ہو؟ دوسری طرف سے رخسانہ تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور عائشہ کیسی ہے؟ عائشہ کا تو ہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے، اس کا فون 10 دن سے بند ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فیصل کو لگا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ کیا عائشہ اپنی والدہ کے گھر بھی نہیں گئی تھی؟ تو وہ کہاں گئی؟ وہ بھی 10 دن سے؟ وہ یہاں نہیں ہے، مجھے لگا آپ کے پاس گئی ہے۔ کیا انہوں نے بتا کر نہیں گئی؟ وہ یہاں تو نہیں ہے۔ رخسانہ کا لہجہ بالکل گھبرایا ہوا تھا۔ بچوں کے ساتھ وہ اکیلی کہاں چلی گئی ہوگی؟ آپ فکر مت کریں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے فیصل اپنی آواز جیسے کسی گہرے کھڈے میں ڈوبی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر شہزاد صاحب نے پورا شہر تلاش کر ڈالا، ہر ہوٹل، ہر علاقے کا پولیس اسٹیشن، لیکن عائشہ کہیں نہیں ملی۔ آخرکار تھک ہار کر فیصل نے کسٹم کے ذریعے فلائٹس کا پتہ لگایا اور 2 مہینے بعد جا کے انہیں معلوم ہوا کہ عائشہ بچوں کو لے کر ٹورنٹو کینیڈا چلی گئی ہے۔ عائشہ تم نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے۔ وہ تو اپنے موقف پر روز اول سے قائم ہے۔ اس نے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا تھا، تم خود اسے اپنے سے زبردستی باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فیصل کے دل سے آواز آئی تھی۔ شہزاد صاحب نے شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ ان گزرے ہوئے کچھ برسوں میں ان کے بالوں میں سفید بال جھلک رہے تھے۔ داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے لیکن وہ ان پر سجتے تھے۔ آنکھوں کے گرد 2 گہری لائنز ابھر رہی تھی۔ ماتھے پر شکنیں بغیر جھکائے بھی نمایاں تھیں۔ فیصل ایسے لگتے تھے جیسے مسلسل غم میں مبتلا ہوں۔ شہزاد صاحب حویلی کے سارے کام چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے تھے۔ ٹورنٹو کے کافی مصروف علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں عائشہ رہ رہی تھی۔ فیصل حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے اور ایک عجیب سا غصہ جو ان کے اندر ابل رہا تھا۔ شہزاد صاحب جیسے اس کے پیچھے دوڑ کر تھک چکے ہوں۔ اپارٹمنٹ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر انہوں نے زور سے گھنٹی بجائی۔ ان کی دستک بہت تیز اور جبری تھی۔ کئی لمحے گیٹ نہیں کھلا اور پھر اندر سے آواز آئی، "Who is there?" میں ہوں، جاگیردار فیصل شہزاد، تمہارا شوہر نامدار۔ اندر کھڑی عائشہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ آخر وہ بے اختیار تو ہوئی تھی۔ شہزاد صاحب آخرکار اسے ڈھونڈنے ہی نکلے تھے۔ عائشہ نے ایک تھکی ہوئی سانس چھوڑ دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ویسے بھی دیار غیر میں اپنوں سے دوری اور اجنبیت کا احساس اسے بہت تنگ کر رہا تھا۔ ایسے میں فیصل کی آواز سن کر معلوم نہیں کیوں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا تھا اور وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، لمبی قمیض پہنے، بالوں کی اونچی پونی کی، سادہ سی حالت میں عائشہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ فیصل شہزاد اندر آئے۔ تو تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ اگر میں چھپی ہوتی تو تمہیں ملتی ہی نہیں۔ تم مجھ سے نہیں چھپ سکتی عائشہ، میں تمہیں دنیا کے 7ویں کونے میں بھی ڈھونڈ لوں گا۔ اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی دور اس لیے آئی کہ جلدی نہ ڈھونڈ سکو، عائشہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم ویسی کی ویسی ہو عائشہ، اور میں سر سے پاؤں تک بدل گیا ہوں۔ میرا چہرہ دیکھو، میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، میرا دل بوڑھا ہو رہا ہے، میں اندر سے بالکل خالی ہو چکا ہوں۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی کامیابی، کچھ بھی نہیں۔ خوشی کا احساس نہیں دلاتی کوئی چیز۔ اتنی بڑی سزا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ مجھے معاف کر دو پلیز، میں تم سے لڑنے آیا تھا۔ دیکھو نا، تمہارا چہرہ دیکھ کر سب کچھ بھول گیا ہوں۔ فیصل سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور بے اختیار رو پڑے۔ میں تمہاری جدائی میں مر جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ شہزاد صاحب نفی میں سر ہلاتے مسلسل ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے۔ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا عائشہ؟ کیا تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں رہی؟
جو تھوڑی سی محبت بچی ہے وہ قائم رہے، اسی لیے میں تم سے دور جا رہی ہوں۔ فیصل شہزاد، عائشہ نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، تمہارے لیے میں نے اپنے خواب قربان کیے تھے، اور تمہیں یاد ہے جب تم نکاح کر رہے تھے میں نے تمہیں روکا تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے کھو دو گے، اور تم نے مجھے کھو دیا ہے۔ عائشہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں کہہ تو رہا تھا میں اسے طلاق دے دوں گا، فیصل بلند آواز میں بے چارگی سے بولا۔ طلاق دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بس ایک اور زندگی برباد کرو گے تم۔ عائشہ ان پر چیختے ہوئے قریب آئی اور ان کا گریبان جھنجھوڑ کر بار بار کئی تھپڑ مارے۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں آتا، تم بار بار میرے زخم تازہ کرنے کیوں آ جاتے ہو؟ تمہیں ذرا خیال نہیں ہے اس لڑکی کا جو تمہارا بیٹا پیدا ہو چکا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ تم جاؤ اس کے پاس، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ عائشہ ان پر چلا رہی تھی۔ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی تھی، تم نے کبھی قدر نہیں کی، تم نے مجھے بے قدر کر دیا، تم نے مجھے کھو دیا۔ میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتی، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، اگر میں معاف کر بھی دوں تو تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی، تمہارے گھر والے میرا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ دیکھو، عائشہ روتے ہوئے موبائل نکال کر ایک ویڈیو چلانے لگی۔ یہ وہی منظر تھا جب نفیسہ بیگم اس پر چلا رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی اور سامان توڑ رہی تھی۔ غصے اور بے یقینی سے اس کی نظریں اسکرین پر جم گئی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے میری بچیاں وہاں محفوظ رہیں گی، سکون سے رہیں گی وہاں؟ میں نے یہاں ایک کمپنی میں فری لانسنگ شروع کر دی ہے، میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کامیابی جو مجھے نہیں ملی وہ میں اپنی بچیوں کو دینا چاہتی ہوں، وہ طاقت جو میں نے تمہاری محبت پر بھروسہ کر کے کھو دی تھی وہ اپنی بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ وہاں ان کا مستقبل ہر دوسرے بندے سے طنز سننے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے کبھی تھوڑی سی بھی محبت کی ہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، فیصل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ عائشہ نظریں چرا گئی۔ طلاق نہیں مانگی، مجھے طلاق نہیں چاہیے، بس میں وہاں حویلی میں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، جب چاہو اپنی بیٹیوں سے ملنے آ سکتے ہو۔ اور شہزاد صاحب بے چارگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، صرف اپنی بیٹیوں سے۔ عائشہ سرد مہری سے کہہ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، تم تو کہہ رہی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو حق دیے بغیر نہیں جاؤ گی، اب نہیں چاہیے۔ میرا سب کچھ تمہارا اور ہماری بیٹیوں کا ہے عائشہ، مجھے تمہیں کھونے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب شاید میرے پاس کوئی وجہ نہیں رہی، شاید زندگی بھر کے لیے جدائی میری تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ میری غلطیاں، میری کمزوریاں واقعی مجھ سے سب کچھ چھین کر لے گئی ہیں، لیکن دل صرف تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ چاہ کر بھی میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے پایا، نہ ہی دے پاؤں گا، فیصل آہستگی سے کہہ رہے تھے۔ جائیداد کے کاغذات اور ہماری بیٹیوں کا حق تمہیں مل جائے گا۔ کیا تم ایک کپ کافی بھی نہیں پلاؤ گی؟ کیا میں کچھ دن یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ کیا کچھ دیر تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں؟ کیا آخری بار تمہیں گلے لگا سکتا ہوں؟ شہزاد صاحب سر جھکائے بھیگی ہوئی آواز میں کہہ رہے۔ عائشہ خاموشی سے کھڑی انہیں طرز بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور فیصل اٹھ کر بے اختیار سے خود میں سمیٹ کر رونے لگے تھے۔ I ruined everything، مسلسل ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے۔ عائشہ کی روح سے ایک بوجھ ہٹتا محسوس ہوا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے کھڑی ان کی ہچکیوں بھری موجودگی کی شدت محسوس کرتی رہی اور پھر نرمی سے ان کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔